وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ نوال سانس روکے کھڑی تھی۔ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے اب؟ وہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑے نوال کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ؟ نوال کو اپنے ہاتھ کی تکلیف کا تو یاد بھی نہیں تھا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے یو کین گو۔ وہ راستے سے ہٹ گیا تھا اور نوال فٹ سے اندر بھاگی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ جی بھر کر ہنسی بھی اور خود کو خوب کوسا بھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس وقت باہر جانے کی؟ مجتبیٰ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں جان بوجھ کر ان کے پیچھے گئی؟ اف خدایا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے ہٹلر لگ رہے تھے۔ میں فضول کی خوش فہمی میں تھی کہ بدل گئے۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کر گلاس ونڈو کے پردے ہٹا کر باہر لان میں دیکھنے لگی۔ مجتبیٰ جمال بلیک سادہ شلوار قمیض پر براؤن کھدر کی مردانہ شال کاندھوں پر ڈالے، جو کہ مجتبیٰ ہمیشہ اپنی گاڑی میں رکھتا تھا، ساتھ بینسن سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مجتبیٰ کے چہرے پر عجیب سا اضطراب تھا جو نوال کمال حسن نے محسوس کیا تھا۔ وہ پردہ گرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ تو ہے جو مجتبیٰ کو تکلیف دے رہا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تمہارے شہر کی فضا کیوں خاموش ہو گئی؟ تمہارے شہر کی برسات کیوں ویران ہو گئی؟ ہبا عظیم، کیا قدرت کی رنگینی بھی تمہارے دم سے تھی؟ یہی شہر تھا، یہی یخ بستہ ہوائیں، یہی بارشیں، سب کچھ کتنا حسین لگتا تھا تمہارے دم سے۔ تمہارا ساتھ اتنا دل نشین تھا کہ جیسے ہر شے پہ رونق ہی رونق ہو، جیسے ہر شے نے محبتوں کی چادر اوڑھ لی ہو۔ تم جب اس کھردری زمین پر قدم اٹھاتی تھی تو زمین زرخیز ہو جاتی تھی، راستوں کو اپنے نشان مل جاتے تھے۔ جب تم گرجتے بادلوں کو شوق سے تکتی تھی تو ان کی گرج میں بھی نرمی پڑ جاتی تھی۔ جب تم برستی بارش میں اپنا چہرہ آسمان کی جانب کر کے اپنے شفاف چہرے پر بارش کی بوندیں جذب کرتی تھی تو بارش کے قطروں کا چاند پر گرنے کا گمان ہوتا تھا۔ تم کیسی دیوانی تھی ایسے موسموں کی؟ میں اس دنیا میں ایک بارش اور دوسرا مجتبیٰ جمال حسن کی دیوانی ہوں، ہبا عظیم نے کھنکتے لہجے میں کہا تھا۔ مجتبیٰ کے کانوں میں ہبا کی آواز گونجی تھی۔ میں تو بے وفا تھا، محبت کا دعوے دار بھی نہ تھا، لیکن تم نے پلٹ کر اپنی محبت کو نہیں پوچھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے بھول سکتی ہو، ہرگز نہیں۔ تم دنیا بھلا سکتی ہو، مجھے نہیں، کیونکہ تم خود میرے معاملے میں بے اختیار تھی۔ تم نے مجھ سے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کی تھی۔ تم کہیں مجبور ہو، تم بہت مجبور ہو۔ مجھے آواز تو دو، میں تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے تمہارے ہونے کا علم نہیں، لیکن تمہارے مجھ تک آنے والے تمام راستے وہی ہیں ہبا۔ تم آ جاؤ، آج آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ مجھے اپنی خبر تو دو، میں قسم کھاتا ہوں کہ ساری مجبوریاں سرے سے ختم کر دوں گا۔ مجھ تک آنے میں جو شے رکاوٹ بنے گی سب ختم کر دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، اور کچھ نہ کر سکا تو خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ عجیب طیش میں آیا تھا۔ وہ دیوانہ وار لان میں پڑے ڈیکوریشن گملوں کو اٹھا کر پھینکنے لگا۔ باہر کی طرف آتا رومان تیزی سے اس کی طرف لپکا اور فٹ سے اس کو قابو کر کے سائڈ پر لے گیا۔ آیا گھر والے اٹھ جاتے تو مزید تماشا بن جائے۔ گارڈ بھی ان کی جانب دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا صاحب کو؟ خاموش رہو اور وہ اٹھاؤ، کوئی کچھ بھی پوچھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں۔ رومان مجتبیٰ کو تھامے گارڈ کو ہدایت دیتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ کے اس نے مجتبیٰ کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے مجتبیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بے وقوفی تھی؟ وہ نیم زوردار آواز میں بولا۔ مجتبیٰ سر جھکائے چپ رہا، دونوں ہاتھوں میں بالوں کو جکڑے وہ انجانی اذیت میں مبتلا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ پکے عاشق ہو؟ مجنوں ہو؟ کس کے لیے یہ سب کر رہے ہو جو معلوم نہیں کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ رومان تلخی سے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ رومان۔ مجتبیٰ کا سارا خون جیسے آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔ ہاں آؤ مجھے مار لو، لیکن اپنی اس اذیت کو ختم کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کون سا دور ہے سچی محبتوں کا؟ آج کل کوڑیوں کے بھاؤ محبتیں مل جاتی ہیں، تم کن چکروں میں ہو؟ رومان اب اس کی حالت پر پریشان تھا۔ میں اس کے بغیر برباد ہوں، مجھے صرف اس کی محبت چاہیے، مجھے ہبا عظیم ہر قیمت پر چاہیے۔ رومی اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ، اس کا کوئی اتا پتہ بتا دو،
مجھے یہ شہر اس کے بغیر ویران لگ رہا ہے، مجھ سے سانس لینا دشوار ہے یہاں۔ اس شہر کی فضا میں آج بھی اس کی مہک ہے، وہ انتہائی بے بسی سے بول رہا تھا۔ مجتبیٰ اچھا ریلیکس، یہ پانی پیو۔ رومان نے زبردستی اس کو پانی پلایا، ساتھ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ٹیبلٹ بھی نکال کر دی۔ یہ ٹیبلٹ کھاؤ، سکون ہوگا۔ رومان نے ساتھ ایک نیند آور گولی بھی کھلا دی۔ صبح بات کریں گے، تم آرام کرو۔ مجتبیٰ خاموشی سے بغیر کچھ کہے لیٹ گیا تھا۔ باہر بارش پھر تیز ہوئی تھی۔ رومان کافی دیر تک مجتبیٰ کو دیکھتا رہا جو اب سو چکا تھا۔ رومان آج پریشان تھا اور از حد پریشان تھا۔ وہ آج سچ مچ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ارحم، اسلام آباد کی ٹکٹ کنفرم کروا لی بیٹا؟ صفیہ بیگم جو پانی پینے کچن میں گئی تھیں، ارحم کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر دروازہ نوک کر کے پوچھ رہی تھی۔ جی امی، کروا لی تھی۔ ارحم دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ بیٹا سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح جلدی نکلنا ہے۔ صفیہ بیگم نے پیار سے اپنے شوق سے بیٹے کو دیکھا۔ کتنا فرق تھا مجتبیٰ اور ارحم میں۔ مجتبیٰ شروع سے ہی باغی باغی سا تھا، جبکہ ارحم بہت سافٹ نیچر کا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے کی جانب چلی گئیں۔ ارحم کمرے میں آ کر مجتبیٰ جمال کے لیے اس کی پسند کے لیے گئے گفٹس، جن میں قیمتی پرفیوم، برانڈڈ رسٹ واچ اور دیگر چیزیں شامل تھیں، ٹریول بیگ میں رکھنے لگا۔ اس کے علاوہ اپنی کچھ ضروری اشیاء بیگ میں رکھنے کے بعد اچانک اس کی نظر بیڈ پر موجود سلور رنگ کے کیس پر پڑی۔ وہ بہت دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مجتبیٰ کا کل برتھ ڈے تھا۔ اس بار رومان اور ارحم نے مجتبیٰ کے لیے کل رات سرپرائز پارٹی کا پلان اسلام آباد مونال ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ کل صبح ارحم نے صفیہ بیگم کو لے کر اسلام آباد پہنچنا تھا۔ ارحم نے سلور رنگ کا کیس اٹھا کر کھولا۔ وائٹ گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ جو واقعی بہت خوبصورت تھا، ارحم نے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ نوال، کل یہ دن مجتبیٰ بھائی کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بہت خاص ہوگا۔ جو محبت مجھے کئی سالوں سے تم سے ہے، اس کے اظہار کا دن ہوگا۔ کل میں اپنے تمام پوشیدہ جذبے تم پر عیاں کر دوں گا۔ نوال، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں نوال کمال حسن، تمہاری میری دوستی صرف دوستی نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ 7 دسمبر کا دن اصل معنوں میں اظہار محبت کا دن ہوگا۔ ارحم کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ آرام سے بریسلٹ کیس میں رکھ کر وہ پیکنگ کو فائنل ٹچ دے کر لیٹ گیا۔ آج اسے نیند کہاں آنی تھی؟ نوال کا نازک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ارحم نے سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھا کر میسج ٹائپ کیا۔ جاگ رہی ہو؟ دوسری طرف نوال، جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، میسج ٹون پر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ فون پکڑ کر جب ان باکس میں ارحم کا نام دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اس وقت میسج؟ میں ٹھیک ہوں، خیریت؟ نوال نے رپلائی کیا۔ ارحم سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت اس کے میسج پر حیران ہوئی ہوگی۔ ہاں خیریت، ابھی سوئی نہیں؟ ارحم نے بھی ٹائپ کیا۔ سو رہی تھی، تم نے اٹھا دیا، اسمائلی وتھ جواب آیا تھا۔ اوکے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوتی ہے، گڈ نائٹ۔ ارحم نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ مجتبیٰ کے علاوہ سبھی اس گیٹ ٹوگیدر کے بارے میں جانتے تھے۔ مجتبیٰ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی رومان اور ارحم نے پروگرام فون پر ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ نوال نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ دونوں بھائی ہی عجیب ہیں، ایک آدھی رات کو ڈراتا اور دوسرا آدھی رات کو جگاتا ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھیں موند چکی تھی۔ ادھر ارحم نوال کو سوچ رہا تھا، آنے والا کل کتنا حسین ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اور تقدیر ان سب کی سوچ پر صرف مسکرا رہی تھی۔ صبح 8 بجے خود ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج ہبا نے اسے آفس کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ آنکھ کھلتے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ رات میں جب ہبا چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ فوراً چائے پیتے ہی سو گیا تھا۔ شاہمیر نے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا تو ہبا بیڈ کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، وہ سو رہی تھی۔ ابھی تک اٹھی نہیں؟ شاہمیر حیران ہوا تھا۔ اسے تو صبح جلد اٹھنے کی عادت ہے، وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب آیا تھا جس طرف ہبا سو رہی تھی۔ ہبا؟ شاہمیر کی آواز پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ شاہمیر نے نرم کمبل ہٹایا اور ہبا کے چہرے پر بکھری لٹوں کو آرام سے سائڈ پہ کیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ ابھی بھی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ تو ایک آہٹ پر چونک کر اٹھ جانے والی تھی۔ شاہمیر کو ہبا کے بال پیچھے کرتے انگلی کے پوروں پر تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بیڈ کے قریب بیٹھ کر ہبا کے چہرے کو پھر پیشانی اور پھر گالوں کو چھو کر دیکھا۔ اسے تو شدید بخار ہے۔ ہبا، ہبا آنکھیں کھولو۔ وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ مریم، مریم، شاہمیر نے بہن کو آواز دی تھی، لیکن وہ مریم ہی کیا جو سن جاتی۔ وہ باہر آیا۔ تم لوگوں کو آواز نہیں سنائی دیتی؟
مریم اور تابندہ ناشتہ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ خیر تو ہے، کیوں صبح صبح بہنوں پر برس رہے ہو؟ عارفہ بی بی بھی شاہ میر کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کتنی آوازیں دیں، سنتی ہی نہیں ہے۔ شاہ میر برسنے والی بات اگنور کرتا آرام سے بولا، تو اپنی بیگم کو آواز دو نا بھائی، جسے دن چڑھے تک پہلو میں لٹایا ہوتا ہے۔ مریم خاصی بد زبان تھی۔ آپ زبان دیکھ رہی ہیں اس کی؟ وہ عارفہ بی بی کو دیکھ کر افسوس سے بولا۔ وہ اندر بخار میں بے سود پڑی ہے اور تم لوگ کچھ کر نہیں سکتی تو فضول بھی مت بولو۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا امی کیسے اس کی زبان بولتا ہے؟ مریم نے پراٹھے کا نوالا کھاتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا۔ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں سارے، اپنی ماں کی طرح مکار ہے یہ بھی۔ اس نے بھی میرے بھائی کو ایسے ہی پیچھے لگایا ہوا تھا، اس کی ماں کی وجہ سے ہم بہنوں کو بولتا رہتا تھا۔ عارفہ بی بی تو جیسے ماضی میں کھو گئی تھی۔ اب بھائی بھی ایسا کرے گا؟ تابندہ جو سب سے چھوٹی اور کم گوسی تھی، وہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ تمام گفتگو کے درمیان اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ نہیں میری بچیوں، تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی میں۔ اور اے مریم، تو اپنی زبان پر قابو رکھا کر، کیوں بول کر خود کو برا بناتی ہے؟ میں ہوں نہ بولنے کے لیے۔ عارفہ بی بی سمجھداری سے بولی۔ امی مجھ سے یہ ڈرامے بازیاں برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی کو دیکھتی نہیں کیسے ہبا ہبا کر رہا ہوتا ہے، اور آج محترمہ کام سے جان چھڑا کر بیماری کا بہانہ کر کے بیٹھی ہیں کمرے میں، کوئی اس کو کیوں نہیں کچھ کہتا؟ وہ بول ہی رہی تھی جب دوا لے کر آتا شاہ میر اس کی بات سن کر ادھر ہی آ گیا تھا۔ مریم کے ساتھ ساتھ عارفہ بی بی کا بھی رنگ بدل گیا تھا۔ صبح صبح کسی سے اتنی بدگمانی اچھی نہیں مریم، کل کو تم نے بھی اگلے گھر جانا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شاہ میر تعصب سے بولتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ اور کر لے تو بکواس، عارفہ بیگم مریم کو گھوری تھی۔ تابندہ اٹھ کر شاہ میر کے پاس کچن میں چلی گئی۔ شاہ میر خاموشی سے دودھ گرم کر کے مگ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے تو بھائی، میں کر دوں؟ تابندہ نے اپنے بھائی کے چہرے پر پریشانی دیکھ لی تھی۔ نہیں گڑیا، ہو گیا ہے۔ شاہ میر زبردستی مسکرایا تھا۔ وہ فروٹ کیک اور بسکٹ ٹرے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ تابندہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ابو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہ میر اندر آیا تو ہبا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیسی ہے میری ہبا؟ شاہ میر پیار سے بولا تھا۔ آرام سے بیڈ پر ہی بیٹھی رہو ابھی، یہ آپ نے کیوں کیا؟ وہ شاہ میر کے ہاتھوں میں ٹرے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ ٹائم دیکھ چکی تھی، 9 بج چکے تھے۔ شاہ میر بھی آفس سے لیٹ تھا۔ شاہ میر کے ابو کو وہ ناشتہ بھی نہیں کرا سکی تھی۔ وہ طبیعت کی خرابی کے باوجود شرمندہ تھی، لیکن بخار کے زور کی وجہ سے وہ واقعی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ لو، باقی باتیں بعد میں، پہلے دودھ کے ساتھ کچھ کھا لو، پھر دوا لینی ہے۔ شاہ میر نے دودھ کا کپ ہبا کو پکڑایا تھا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود اس نے خاموشی سے ناشتہ کر کے دوا لی تھی۔ ہبا کو اتنا تو اندازہ تھا کہ شاہ میر کو ہبا کے نہ اٹھنے اور یوں ہبا کے لیے ناشتہ لانے پر کتنی باتیں سننا پڑی ہوں گی۔ اب آپ آفس جائیں، میں ٹھیک ہوں شاہ میر، ہبا نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شاہ میر سے کہا۔ میں چلا جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو اور مکمل آرام کرو۔ وہ ہبا کو زبردستی لیٹا کر اوپر کمبل کر چکا تھا۔ اب وہ کمرے میں بکھری چیزوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ہبا خاموشی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا محبت انسان کو اس حد تک بدل دیتی ہے؟ کیا شاہ میر کو واقعی اتنی محبت ہے مجھ سے کہ ایک ایسی لڑکی جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، اس کے لیے سب سے ٹکرا رہا ہے؟ گلاس میں پانی تک جو ڈال کر نہیں پیتا تھا، وہ ہبا کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہے۔ یہی تو اصل محبت ہے، محبوب کی خاطر خود کو بدل لینا، محبوب کے رنگ میں رنگ جانا، اپنی انا کو فنا کر دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ شاہ میر اگر محبت کا دعوے دار تھا تو وہ محبت کے تقاضوں پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک محبت میں نے بھی تو کی تھی، ہبا نے سوچا۔ کتنی محبت کی تھی، کتنا چاہا تھا اس کو، لیکن کیا میں نے مجتبیٰ جمال سے اتنی محبت نہیں کی جتنی شاہ میر مجھ سے کرتے ہیں؟ میں نے کیسی محبت کی تھی؟ میں نے محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تھا، میں نے خود کو محبوب کے مطابق نہیں ڈھالا تھا، میں نے خود کو نہیں بدلا اس کی محبت میں نے اپنی سوچ کو ہمیشہ محبت پر ترجیح دی۔ میں نے مجتبیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، مگر اس دعوے کی کون سی پاسداری کی میں نے؟ اس کے رنگ میں رنگنے سے ہی مکر گئی تھی میں تو۔ پھر کیوں میں آج بھی مجتبیٰ کا روگ دل میں لے کر بیٹھی ہوں؟ کیوں اس کو یاد کرتی ہوں؟ کیوں اس کو کوستی ہوں؟ جبکہ محبت کے اصولوں کو تو میں نہیں نبھا سکی تھی۔ میں نے محبت کی، اس وقت گناہ ثواب کا کیوں نہیں سوچا؟ جب بات مجتبیٰ کی مرضی کی آئی تو میرا ایمان جاگ اٹھا۔ کیا میں غلط تھی؟ شاہ میر بھی تو میری محبت میں وہ کچھ کر رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کیا، تو میں کیوں نہ کر سکی؟
وہ اسی الجھن میں تھی کہ جب شاہ میر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میری خوبصورت بیوی کیا سوچ رہی ہے؟ وہ پیار سے ہبا کے بال سہلانے لگا تھا۔ شاہ میر، آپ محبت میں اتنا بدل گئے، جو کبھی نہیں کیا وہ بھی کر رہی ہیں، ایسا کیوں؟ ہبا سرخ ہوتی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ہبا ڈیئر، اللہ نے مجھے تمہارا شوہر بنایا ہے، تمہارا محافظ بنایا ہے، نکاح جیسے بندھن میں باندھ کر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ تمہارا حق ہے مجھ پر جیسے میرا تم پر۔ بس محبت کے ساتھ جب سے نکاح کے بول بولے تب سے مجھے تم سے محبت کرنے اور بے انتہا کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ تمہارا خیال رکھنے کا موقع مجھے میرے رب نے دیا، جو میں ہمیشہ رکھوں گا۔ شاہ میر محبت سے بھرپور لہجے میں بول رہا تھا، اور ہبا کی سوچوں کی الجھی گرہیں خود بخود سلجھتی جا رہی تھیں۔ تو ثابت ہوا تھا کہ شاہ میر کی محبت لفظ نکاح سے جیت گئی تھی، اور ہبا کی محبت… ہبا دوائی کے زیر اثر نیند میں جا چکی تھی۔ نوال کمال حسن انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر آئی تھی۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ وہ صبیہ بیگم کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ نوال، میری چندہ کیسی ہے؟ صبیہ بیگم کی چونکہ اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ نوال سے بالکل سگی بیٹی جیسی محبت کرتی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جانی۔ مسٹر ارحم کدھر ہے؟ وہ اب ادھر ادھر ارحم کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آتا ہی ہوگا، ساتھ شاپ پہ گیا ہے شاید، صبیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، آئے ہم پارکنگ میں جاتے ہیں۔ نوال صبیہ بیگم کو لے کر پارکنگ ایریا میں گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ صبیہ بیگم آرام سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں، جبکہ نوال باہر کھڑی ارحم کا انتظار کر رہی تھی۔ دور سے آتے ارحم نے دلچسپی سے نوال کو اپنا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ تیزی سے اٹھتے قدم ایک دم سے رک گئے تھے۔ نظر نوال پر پڑی تو وہ بے خودی کے عالم میں ٹھہر گیا۔ آج جو ارحم کے ساتھ ہو رہا تھا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وائٹ لائٹ سی امبرائڈری والی شرٹ اور ٹراؤزر پر لانگ سٹائلش شرگ پہنے، خوبصورت سن گلاسز کو سلکی بالوں پر ٹکائے وہ ارحم کی منتظر تھی۔ ارحم پر نظر پڑتے ہی خوشی سے اس نے اپنا نازک ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا۔ ارحم نے محبت سے مسکرا کر نوال کو دیکھا تھا۔ لاہور کی نسبت اسلام آباد کا موسم کافی سرد تھا۔ اسلام آباد میں ابھی بھی بادل چھائے تھے، ہوا سرد اور تیز تھی۔ وہ نوال کمال حسن کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ ارحم سے وہ بچپن ہی سے فرینک تھی۔ وہ کزن کے ساتھ ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ ہر بات ارحم سے ضرور شیئر کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ارحم کا آنا اسے ہمیشہ خوشی دیتا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ قریب آتے ہی مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہوں۔ اتنی دیر سے کدھر تھے؟ وہ ارحم کے ہاتھ سے ہینڈ کیری لے کر گاڑی میں رکھنے لگی۔ چلو بچوں، باقی باتیں گھر میں کرنا، صبیہ بیگم نے گاڑی کے اندر سے آواز دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کی باتیں طول پکڑ لیں تو ختم ہونے کو نہیں آتی۔ ارحم مسکراتا ہوا فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ چلے میڈم، جب نوال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ ہوا کا تیز جھونکا نوال کے سلکی بالوں کو چھیڑ گیا تھا اور نوال کے بکھرتے ریشمی بال ارحم کے دل کے تار چھیڑ گئے تھے۔ کار آپ ڈرائیو کریں گے مسٹر؟ میں خالہ جانی سے گپ شپ کروں گی۔ نوال نے ایک ہاتھ سے ارحم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ارحم کو اپنی گاڑی کی چابی تھمائی اور خود فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت شوق سے اکیلے ہی ان دونوں کو لینے آئی تھی۔ ارحم مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نوال فرنٹ سیٹ پر پیچھے بیٹھی صبیہ بیگم کی جانب رخ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بیٹھتے ہی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ آج ارحم کا دل عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ سے نکال کر اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ نوال کمال حسن، میری پہلی محبت۔ وہ باتوں میں مگن نوال کو دیکھ کر رخ موڑ گیا۔ وہ آج بہت خوش تھی، بے حد خوش، بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ میں نے بچپن سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ گاڑی تیزی سے حسن ولاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج نوال کمال حسن، تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھوں سے جھلکتی خوشی شاید میرے لیے مبارک ہو۔ آج میں تم سے اظہار کروں گا اور تم خود کو میرا کہہ دو۔ میرے جذبوں کی شدت کو محسوس کر کے تم خود کو ارحم کے نام کرنے کا وعدہ کر لو۔ نصرت فتح علی کی آواز میں چلتی موسیقی ارحم کے دل پر عجیب سا سرور طاری کر رہی تھی۔ ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرو، ایک وعدے پہ عمریں گزر جائیں گی۔ یہ ہے دنیا، یہاں کتنے عہد وفا، بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ آج ارحم کا دل نوال کمال حسن کا دل اپنے نام کرانا چاہتا تھا۔
اسے امید تھی، یقین تھا کہ نوال کا جواب ہرگز منفی نہیں ہوگا، لیکن امید کا چراغ بجھتے اور یقین کو بے یقینی میں بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ ان کی گاڑی حسن ولاز میں داخل ہوئی تھی۔ لان میں کھڑے مجتبیٰ کی حیرت زدہ نظروں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ خانہ بدوشوں کی بستی میں آج خوب رونق تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بچوں کے جھولنے کے لیے جھولے لگے تھے۔ قطار میں لگی اس بستی کے سامنے ہی میٹھی نمکین، چاٹ، پکوڑے، سموسوں، ٹافیوں، بسکٹس کے سٹالز تھے۔ یہ 3 روزہ میلہ تھا جو یہ بستی والے اپنے کسی بزرگ کی یاد میں بناتے تھے۔ میلے کا پہلا روز تھا۔ شدید سردی کے باوجود ان بستی والوں کے دور دراز رہنے والے رشتہ دار اس میلے میں شرکت کو آتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کالی کالی سی بچیاں لال رنگ کی لپسٹک لگائے، نیلے پیلے رنگ کے چمچماتے کپڑے پہنے ادھر سے ادھر ہنستی کھلکھلاتی گھوم رہی تھی۔ اپنی اپنی خیموں کے باہر لکڑیاں جلائے خانہ بدوش ہاتھ سینک رہے تھے۔ منہ سے نکلتے دھوئیں اور جلتی لکڑیوں کا دھواں فضا میں یکجا ہو کر پھیل رہا تھا۔ تارا نے بھاپ اڑاتی چائے کی کیتلی جو لکڑیوں کے اوپر لٹک رہی تھی اتاری، 2 پیالیوں میں چائے ڈالی اور لے کر اندر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ یہ لے علی بی بی گرم چائے۔ تارا نے پیالی سامنے بڑی سی سفید چادر میں لپٹی عورت کے سامنے رکھی۔ چادر سے بالکل سفید ہاتھ باہر نکلا تھا، پتلی پتلی لمبی انگلیاں اور بالکل سفید ہاتھ، جیسے جسم میں خون کا ذرہ بھی موجود نہ ہو۔ جزاک اللہ تارا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پیالی پکڑتے ہوئے علی بی بی نے دعا دی تھی، لیکن آواز میں نہ عورتوں والی کھنک تھی نہ مردوں جیسی کڑک۔ علی بی بی ایک بات تو بتائیں۔ آئے ہائے، تارا نے اپنے مخصوص انداز میں تالی پیٹی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، شاہ میر بابو بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ جو دعا کروانے آیا اس بار وہ پوری ہوگی۔ تارا منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تارا، پوری کرنے والی ذات تو خدا کی ہے۔ ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، جو اپنی ذات سے بے خبر ہو کر دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں نا، خود تو وہ امر ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی دعاؤں میں ہم سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اتنا اثر کہ خود ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی وہ دعا اس کے رب کے پاس پہنچ کر قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ شاہ میر بابو، ہم نے صرف سنا ہے آج تک انہیں، رب نے کل بھی ان کی سنی تھی اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کل رات بھی اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ علی بی بی مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ لیکن علی بی بی، بابو ایسا کیوں چاہتا ہے؟ تارا بہت اداس تھا۔ تارا، تم کو وہ عام انسان لگتا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ وہ درویش ہے، وہ سچا عاشق ہے۔ کل جس جزیرے کو اس نے فتح کیا تھا، اتنا آسان نہیں کہ اسے کسی اور کے حوالے کرنا، بہت دل چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے۔ شاہ میر بابو ٹوٹے گا، بکھرے گا، فنا ہوگا، بہت تکلیف سے گزرے گا، بہت کچھ ایسا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کی قسمت میں ہی یہ کچھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تارا، اللہ اس کو ہمت دے۔ تارا، ہمارے ساتھ دعا کرو کرو تارا۔ علی بی بی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک عجیب کیفیت علی بی بی پر طاری تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ تارا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ان سب کا عادی تھا۔ مجتبیٰ جو سگریٹ کے کش پہ کش لگاتے اپنی سوچوں میں مگن لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نوال کی گاڑی اندر آتے دیکھ کر وہ الرٹ ہوا تھا۔ ارحم کو ڈرائیو کرتا دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ نوال فرنٹ سیٹ جبکہ سبیہ بیگم پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ مجتبیٰ پہلے تو حیران ہوا، پھر پریشان ہو گیا۔ ان کی یوں اچانک غیر متوقع آمد، اللہ خیر ہی کرے۔ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیک ڈور کھولتے ہی مجتبیٰ نے سوال کر دیا، امی آپ کیسے آ گئیں؟ ارے نہ سلام نہ دعا، مجتبیٰ کب سدھرو گے بیٹا؟ سبیہ بیگم مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گاڑی سے نکلی۔ ارحم اور نوال بھی مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ بھائی، امی سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، سو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ ارحم مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا، اچھا خالہ جانی سے تو برداشت نہیں ہوئی جدائی، بات سمجھ میں آتی ہے، تم ساتھ کیوں آ گئے پھر؟ نوال بھی شوق ہوئی تھی۔ بھئی اپنی ماں کو اکیلا تو نہیں بھیج سکتا تھا نا، جہاں میری ماں وہاں میں۔ ارے بس بھی کرو، کیوں میرے بچوں کو الجھا رہے ہو؟ مجتبیٰ میری جان، سالگرہ مبارک ہو بیٹا۔ سبیہ بیگم نے بڑھ کر مجتبیٰ کی روشن پیشانی چوم لی، اور نوال اور ارحم کی باتوں سے بیزار ہوتا مجتبیٰ دلکشی سے مسکرایا تھا اور ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی، آپ مجھے وش کرنے ادھر آئیں؟ میں آج واپس آ جاتا نا، مجتبیٰ نرم لہجے میں بولا۔ بھائی جان، صرف وش کرنے نہیں، سیلیبریٹ بھی کرنے۔ ارحم نے پھر ٹانگ اڑائی۔ کیا مطلب؟ سبیہ بیگم اب نجمہ بیگم سے ملتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مطلب آپ کی برتھ ڈے آج رات منال میں سیلیبریٹ کریں گے؟
رومان بھائی اور ارحم نے سب ارینجمنٹ کر لیے، نوال نے خوشی سے بتایا تھا۔ یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ تم لوگ جانتے ہو کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا، پھر مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیوں؟ مجتبیٰ کو کوفت ہوئی تھی۔ ارحم اور نوال منہ لٹکائے اندر چلے گئے۔ برتھ ڈے تو سیلیبریٹ ہوگی، آج تم نہیں روک سکتے، خود تو خوش رہنا نہیں تم نے، اور دوسروں کو بھی خوش نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ رومان اب مجتبیٰ کے سر ہو چکا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ رومان مجتبیٰ کو قائل نہ کرتا؟ وہ دونوں پھر خوش گپیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ موسیقی کی آواز چار سو پھیلی تھی۔ ہبا عظیم کا ماضی آج ورق ورق کھل رہا تھا۔ فضا میں رنگ برنگی خوشبو یکجا ہو کر ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ برقی کمکموں سے اسلام آباد کی یہ سوسائٹی جگمگ کر رہی تھی۔ سوسائٹی سے ملحق یہ اوپن ایئر شادی ہال انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے سجایا ہوا تھا۔ سوسائٹی کے زیب لوگ کی سٹریٹ 17 اینڈ تک چمچماتی گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ دیدہ زیب لباسوں میں سجے سجائے وجود حسن و دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لڑکیوں کا ایک ٹولہ ہال میں موجود ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ آسمان پر پورا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا کچھ زیادہ تیز چل رہی تھی۔ میرے رش کے کمر، تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ ساؤنڈ سسٹم میں اسٹریٹ 17 کے آخر تک آواز گونج رہی تھی۔ ایک جیسا خوبصورت انداز میں دلہن کی تمام سہیلیاں ڈانس کر رہی تھی۔ لڑکے کے کچھ دوست ڈھونڈتے ہوئے ہال 17B پہنچ چکے تھے۔ ایک جیپ میں 6 لڑکے شامل تھے۔ خوب شور شرابہ کرتے وہ جیپ ہال کے سامنے ہی کھڑی کر کے ہال میں داخل ہوئے۔ مجتبیٰ جمال آخر میں اترا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے بلیک کرتا شلوار پہنے بوس پرفیوم کی خوشبو میں نہایا ہوا مجتبیٰ جمال اترتے ہی اسٹیج کی سیدھ میں آتے ہوئے ٹھٹک کر رکا تھا۔ موسیقی کی آواز نے پورے ماحول کو اپنی قید میں لیا ہوا تھا۔ مجتبیٰ کے تمام دوست ادھر ادھر ہو گئے تھے، مگر مجتبیٰ کی نظر اسٹیج پر مسکراتے وجود کو دیکھ کر رک سی گئی تھی۔ وائٹ نفیس سی امبرائڈری والے لانگ فراک میں موجود خوبصورت سلکی بال کھولے، بڑے بڑے جھمکے پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، شہد سی رنگت والی وہ دراز قد لڑکی سب لڑکیوں میں نمایاں تھی۔ سادگی میں اس قدر حسن بھی ہوتا ہے۔ مجتبیٰ جمال ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ ڈانس تو کم ہی کر رہی تھی، شاید اپنے دوستوں کے اصرار پر اسٹیج تک آئی تھی۔ اسے مبہوت سا تکتے ہوئے مجتبیٰ تھم گیا تھا۔ ارد گرد کا ہر طرح کا حسن جیسے اس سادگی کے آگے ماند پڑ گیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتری اور اسٹیج کی سیدھ میں کارپٹ پر چلتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجتبیٰ تو جیسے وہاں رک سا گیا تھا۔ وہ اپنا جھمکا ٹھیک کرتے اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ سرد ہوا کچھ اور تیز ہوئی تھی۔ مجتبیٰ کے قریب پہنچتے ہی اس لڑکی کا پاؤں کارپٹ سے الجھا اور وہ زوردار قسم کی گرنے ہی والی تھی۔ نہ جانے مجتبیٰ جمال کی نظر لگی تھی یا کسی اور کی۔ بہرحال مجتبیٰ نے فوراً سے پہلے اسے تھام لیا تھا۔ پورا ہال اپنے آپ میں مگن تھا، کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں تھا۔ مجتبیٰ نے ہبا عظیم کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ ہبا نے الجھ کر مجتبیٰ کے کندھے سے لگے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ہوا تیز ہوئی تھی۔ ہبا کے ریشمی بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ مجتبیٰ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے قریب سے اتنی جلدی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ سکے گا۔ مجتبیٰ کی گرفت ہبا کے بازوؤں پر تھی۔ وہ الجھی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی اور مجتبیٰ نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ بڑی بڑی الجھی آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی، کالی چمکدار آنکھیں، نرم نرم سے گالوں میں عجب تمازت تھی، ناک کی نوک پر چمک تھی۔ موسیقی نے ماحول پہ ایک فسو طاری کیا ہوا تھا۔ مجتبیٰ نہ جانے کس اثر کے تحت یکٹک ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں گرائے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف دیکھ رہی تھی، پھر نظر اٹھا کر مجتبیٰ کو دیکھا جو مسلسل اس چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہبا نے زور سے مجتبیٰ کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ مجتبیٰ جمال واپس ہوش میں آیا تھا۔ وہ اپنی حرکت پہ خود ہی مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا لڑکیوں پہ مر مٹنے والا۔ جس سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا وہاں نت نئے فنکشن اور حسن و شباب کی محفلوں کی بہتات تھی۔ کمال حسن والی مجتبیٰ جمال کی پرسنالٹی پر مرتی تھی۔ حسن مجتبیٰ جمال کی دولت کے آگے بچ جاتا تھا۔ ایسی شادیوں میں تو ان امیر زادوں کی نظریں بھری ہوتی ہیں، مگر کیا تھا اس لڑکی میں جس نے مجتبیٰ کی نگاہ کو روک لیا تھا؟ مجتبیٰ مسکراتے ہوئے اپنے باقی دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ 17B میں کسی سنڈریلا کی طرح فراک دونوں ہاتھوں سے سنبھالے تیزی سے چل رہی تھی۔ پوری اسٹریٹ ہی جگمگ کر رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وہ جو کچھ بھی ہوا اسے حادثہ سمجھ کر بھلا چکی تھی۔ 15B میں پہنچ کر وہ ایک خوبصورت گھر میں داخل ہوئی۔ ابو ابو گھر آتے ہی اس نے عظیم صاحب کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ہاں گڑیا، اتنی جلدی آ گئیں؟ عظیم صاحب جو ویل چیئر پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے پیار سے بولے۔ ہاں ابو، آپ کی فکر ہو رہی تھی،
फंक्शन तो पता नहीं कब ख़त्म हो, सोचा आपको भूख लगी होगी। हिबा अब दिन का बना सालन माइक्रोवेव में गर्म कर रही थी और साथ ही ताज़ा फुलके बनाने लगी। हर वक्त मेरी फिक्र में ना रहा करो बेटा, यही दिन है, अपनी ज़िंदगी को जियो, पहले ही कम बोझ है तुम पे। अजीम साहब व्हीलचेयर लाउंज से किचन के दरवाजे के पास ले आए थे। आप खुद ही तो कहते हैं हिबा मेरा बेटा भी है और बेटी भी, मैं तो बस अपने फ़र्ज़ निभाती हूँ, मगर आपकी ऐसी बातें मुझे बहुत हर्ट करती हैं अबू। वो रोटी हॉटपॉट में लपेट रही थी। अच्छा बाबा, आप जीती हम हारे, शाहमीर भी आ रहा है, उसके लिए भी रोटी डाल दो। अजीम साहब कहकर लाउंज में चेयर घसीट के ले गए। वो समझ गई कि शाहमीर अबू को नहलाने ही आया होगा। वो कितना हमदर्द था ना, जहाँ कोई भी उनका अपना नहीं था, वो एक शाहमीर था जो बाकायदगी से उन बाप बेटी की खबर रखता था। अजीम साहब 4 साल पहले ही कार हादसा में हिबा की माँ समेत अपनी दोनों टांगें भी गंवा बैठे थे। हिबा उनकी इकलौती बेटी थी। उस वक्त वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी। सदमा बहुत बड़ा था, उस सदमे से वो बहुत मुश्किल से निकल पाई थी। अजीम साहब की करवाई गई हादसाती इंश्योरेंस काम आ गई थी। 2 साल तो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से छुप छुप कर रोते रहे, मगर फिर दोनों को ही सब्र आ गया। ऐसे में गुलाब खान की हंसी मजाक ने दोनों का दिल बहलाया। गुलाब खान उनका पड़ोसी होने के साथ साथ अजीम साहब का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों का खूब याराना था। अक्सर शाहमीर, गुलाब खान और अजीम साहब जब मिल बैठते तो शतरंज की बाजियां लगाते। हिबा इसी में खुश थी कि इस घर में अभी सांसें चलती हैं, जानदार कहकहे सुनाई देते हैं, जिंदगी मौजूद है। हिबा अजीम इकलौती औलाद थी। उसने ये ज़रूर सुना था कि उसकी एक बहन भी थी जो उसके साथ ही पैदा हुई, मगर वो पैदा होते ही फौत हो गई थी। अपना अकेलापन माँ की वफ़ात के बाद हिबा को कुछ और भी महसूस होने लगा, लिहाजा उसने प्राइवेट तालीम के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन कर ली, जहाँ वो बतौर टीचर जॉब कर रही थी। गो के अजीम साहिब की सेविंग से भी गुजारा अच्छा हो सकता था, मगर वो अपने अखराजात खुद ही उठाने की कोशिश करती थी। अजीम साहिब तो नहीं मान रहे थे, मगर जब गुलाब खान और शाहमीर से मशवरा किया तो उन्होंने भी हिबा की हिमायत की। हिबा का मसरूफ़ होना अज हद ज़रूरी था। हिबा, खाना ले आओ बेटा, हमारा बेटा आ गया है। अजीम साहिब की आवाज़ पर हिबा ने जल्दी जल्दी खाना ट्रे में सजाया और लाउंज में मौजूद टेबल पर लगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर और अजीम साहिब खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। हिबा ने शाहमीर को सलाम किया था।